لے ایمان سے دل کی صفائی، چھوڑ دے تو برائی، وقت باقی ہے آسی سنبھل جا، ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کچھ ضروری باتیں لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ آپ حضرات بغور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات، اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود میں سے ایک بہت بڑے جید عالم تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام۔ انہوں نے اسلام کے قانون کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، صحابہ اکرام کے کردار کو دیکھا، قرآن کی آیتیں پڑھی تو اچھا لگا، تو یہ ایمان لے کر کے آئے۔ مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایک چیز سے انکار کر دیا، وہ یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا، اس لیے کہ یہود کے مذہب کے اندر یہ چیزیں حرام و ناجائز ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام کے اندر یہ چیزیں نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اونٹنی کا دودھ تک نہیں دیکھا ہوگا۔ نہ ان پر کفر کا فتویٰ ہے، نہ نفاق کا فتویٰ ہے، نہ کسی طرح کا کوئی فتویٰ ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام کے اندر یہ چیزیں کوئی فرض اور واجب نہیں ہیں، البتہ جائز ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہو، ان کو حلال جاننا اور ماننا تمام مسلمان پر فرض ہے۔ حضرات، انہوں نے ان چیزوں سے انکار کیا تو تنبیہ آ گئی، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام کے اندر یہود کے کچھ مسائل داخل کر دیے جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام کے اندر کسی اور کا قانون داخل کر دیا جائے۔ اسلام کے اندر صرف اسلام کا ہی قانون چلے گا۔ حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک چیز کے انکار کرنے پر تنبیہ آ گئی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان مغربی کلچر کے دلدل میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فلم آئی تھی جن کا نام تھا پٹھان۔ ہمارے نوجوان کس طرح باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کس طرح کامنٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، تمہیں تو مصطفیٰ کی زندگی دی گئی تھی، تمہیں تو مصطفیٰ کی سیرت دی گئی تھی، تمہیں تو مصطفیٰ کا کردار دیا گیا تھا۔ آج تم نے کن کی زندگی کو اپنا لیا ہے؟ تم کن کے روش پہ چل رہے ہو؟ مجھے بتا تو صحیح کہ زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جسے میرے مصطفیٰ نے تمہیں گزارنے کا طریقہ نہ بتایا ہو؟ زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے جسے میرے مصطفیٰ نے تمہیں گزارنے کا طریقہ نہ بتایا ہو؟ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک قدم قدم کی اصلاح میرے مصطفیٰ نے تمہاری فرمائی ہے۔ زندگی کے کسی گوشے میں میرے مصطفیٰ نے تمہیں محروم نہیں رکھا ہے، پھر تم کو آج کن کی نظر لگ گئی ہے؟ تم کن کے روش پہ چل رہے ہو؟ تم کن کے طریقے کو اپنا رہے ہو؟ جوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، تم کن کے روش پہ چلنے لگ گئے ہو؟ کن کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا رہے ہو؟ جوانوں، اگر محبت ہی کرنی ہے تو آمینہ کے لال سے کرو، اگر پیار ہی کرنا ہے تو سید الانبیاء سے کرو۔ اگر تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کر لی، ان کے طریقے کو اپنا لیا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات، باتیں یہاں تک سننے کو ملی، نوجوان یہاں تک باتیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ اگر یہ فلم ہٹ نہ ہوتی، یہ فلم فلپ ہو جاتی تو مسلمانوں کی عزت خراب ہو جاتی، مسلمانوں کا نام خراب ہو جاتا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مسلمانوں کو جو عزت ملی ہے، کیا ان پٹھانوں کی وجہ سے، ان ایکٹرز، ان موویوں کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی ہے؟ نہیں مسلمانوں، نہیں جوانوں، آج جو مسلمانوں کو عزت ملی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد کیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فاذا ابتغینا العزت بغیرہ فاذلنا اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج جو میں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہا ہوں اور میری حکومت سے کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں، کیسر و کسریٰ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آج جو ہمیں اتنی عزت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی عزت بخشی ہے وہ اسلام کی وجہ سے بخشی ہے، اسلام کے ذریعے بخشی ہے۔ اور فرمایا تھا یہ قوم کب ہلاک ہوگی، کب تباہ ہوگی؟ فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، جب یہ قوم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں اپنی عزت تلاش کرے گی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس دن یہ قوم ہلاک ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جس دن یہ قوم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں اپنی عزت تلاش کرے گی، اس دن اس قوم کو دنیا کتے اور بلی کی طرح نوچ کر کے کھا جائے گی۔ حضرات، آج ضرورت ہے ہم سب جوانوں کو، مسلمانوں کو صحابہ اکرام کے طریقے پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی۔ ہم سب مسلمانوں کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔